یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ غافلون، اور آخرت سے یہ غافل ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر دو جہان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ایک جہان اور ایک زندگی ہے دنیاوی زندگی، اور دوسرا جہان اور دوسری دنیا زندگی ہے وہ ہے آخرت کی زندگی. اس کے بعد بتایا کہ یہ دونوں جہان جو ہوتی ہے یا یہ دونوں زندگی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور جو آخرت کی زندگی ہے اس سے غافل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے دنیاوی زندگی کا جو علم ہوتا ہے، دنیاوی جو علم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آخرت کا علم، آخرت کی زندگی کے بارے میں انسان جانتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے دنیاوی زندگی کا علم، دنیا کا علم. تو اس آیت کریمہ میں دنیاوی زندگی کے علم کی دو کمی بتائی گئی ہے. دو کمی بتائی گئی کہ دنیا کا علم دو اعتبار سے بڑا کم ہے. نمبر ایک، پہلے تو یہ بتایا گیا کہ دنیاوی زندگی کا جو علم ہے یا دنیا کا جو علم ہے اس کا جو میدان ہے یا اس کی جو فیلڈ ہے وہ بہت لمٹ، بہت تنگ ہے. کیا بنوایا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں. تو ظاہر کا علم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی جو فیلڈ ہے، جو لمٹ ہے، وہ بہت محدود ہے، بہت تنگ ہے، بہت زیادہ آگے نہیں ہے. انسان بہت ساری چیزیں جان جاتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں اس سے اجلی رہتی ہے، جان نہیں پاتا ہے. ہم اس کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا کی تعلیم حاصل کیا، پڑھائی کی، جو کچھ بھی تھا وہ بنا، چاہے وہ ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، اور دیگر علوم ہے جو بھی دنیا کا علم ہے، سب پڑھ لیا. کتنا وقت لگا اس میں؟ کسی کو 10 سال لگتا ہے، کسی کو 12 سال، کسی کو 15 سال، کوئی 20 سال تک پڑھتا ہے، کوئی 25 سال تک پڑھتا ہے، جیسا جس کو پڑھنا ہوتا ہے. پڑھ لیا، وقت لگا، محنت لگی، پیسہ لگا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی قربانیاں اس میں لگی. ماں کی قربانی الگ ہے، باپ کی قربانی الگ ہے، دوستوں کی قربانی الگ ہے، دیگر اور رشتہ داروں کی قربانی الگ ہے. ایک انسان بڑا اچھا خاصا پڑھ کر آیا، کتنا تنگ ہے وہ دیکھیے، کتنا لمٹ ہے. اب پریکٹیکل لائف میں آ گیا، فیلڈ میں اتر گیا. فیلڈ میں اترنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کا بلاوا آ گیا. کیا آ گیا؟ بلاوا آ گیا. چلا گیا دنیا سے. کیا حاصل ہوا؟ 20 سال 25 سال کی قربانیاں، محنتیں، یہ سب کیا لیا اس نے؟ کیا حاصل کیا اس سے؟ اتنا تنگ ہے. اس کے برعکس، اور یہ جو کچھ حاصل کیا تھا یہ دنیاوی علوم کی ظاہری چیز تھی. کوئی میڈیکل فیلڈ میں آگے بڑھ گیا، کوئی سائنس کی فیلڈ میں آگے بڑھ گیا، کوئی کسی اور فیلڈ میں آگے بڑھ گیا. یہ سب ظاہری چیز کو جانا اس نے. ہاں، ظاہری چیز کو جانا. کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی کانوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، کوئی نیورولوجسٹ ہے، کوئی آرتھوپیڈک ہے، کون پر دنیا بھر کے علوم ہے. یہ سب کچھ ہے لیکن ہے تو لمٹ ہی نا. کتنا آگے بڑھے گا انسان؟ کتنا آگے بڑھے گا؟ کچھ نہیں حاصل ہے. لیکن اگر آخرت سے غافل رہا تو اس علم کا کوئی مطلب نہیں. اور ایک کمی تو یہ رہ گئی کہ لمٹ ہے، مر گیا، کچھ حاصل نہیں، اس کو ختم ہو گیا. لیکن اس کے برعکس وہ انسان جو دنیاوی علوم کم جانا، دنیا کی تعلیم کم جانا، لیکن آخرت سے وہ آگاہ رہا، آخرت کا علم حاصل کیا، ہر چیزوں کے پیچھے کا علم جسے کہتے ہیں. ہاں، معاملات کے پیچھے کیا ہے، معاملات کا انجام کیا ہے، اخلاق کیا چیز ہے، انسانیت کیا چیز ہے، روحانیت کیا ہے، ان تمام چیزوں کا خالق، مالک، مدبر کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس سے کیسے قریب ہوا جائے، اس کی ناراضگی سے کیسے بچا جائے، یہ تمام علوم حاصل کرتا ہے. جب تک علم حاصل کر رہا ہے تب تک اس کا فائدہ ہے، اور حاصل کرنے کے بعد جب تک دنیا میں رہے گا تب بھی فائدہ ہے، اور دنیا سے جا چکا تو جتنی مراحل اس کو آئے گی دنیا کے بعد بھی اس میں بھی اس کو فائدہ ہے.
چاہے وہ قرآن کا علم حاصل کرنے والا ہو، سنتوں کا علم حاصل کرنے والا ہو، شرعی علوم حاصل کرنے والا ہو، علم دین حاصل کرنے والا ہو، جب تک علم حاصل کرتا ہے جب تک اس کو بینیفٹ ملتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی وہ اگر دنیا میں نہیں آیا، پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس کو وقت نہیں ملا، چلا گیا، پورا فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا. لمٹ نہیں ہے اس کی، تنگ نہیں ہے وہ. اس دنیا کے بعد کی زندگی جو آخرت کی زندگی، جو لامحدود زندگی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس زندگی کا اس نے فائدہ اٹھایا. اور دوسرا، اس دنیاوی تعلیم کی جو دوسری کمی ہے یا دوسری خرابی تو کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو ہدف ہے، وہ انتہائی گھٹیا ہے، انتہائی بیکار ہے، انتہائی بودا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا ہدف صرف دنیا تک ہے. اسی دنیا تک یہ ہے نا، جو کچھ بھی انسان دنیا کی تعلیم میں حاصل کرتا ہے، اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں ہے فائدہ. وہی دنیا کا فائدہ جو دنیا انتہائی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ چلی جاتی ہے، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی صحرا میں ہے، بیاباں صحرا، دور دور تک کوئی نہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، اس کو پیاس لگی. اب سورج کی جو کرنیں ہیں وہ دور کسی ریت پر پڑ رہی ہے. یہاں سے پیاس سے انسان کو معلوم یہ ہو رہا ہے پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے، اور دور جہاں پر وہ چمک رہی ہے ریت، لگتا ہے اسے پانی ہے، لگتا ہے اسے یہ پانی ہے، اور جا کے ہم پی لیں گے. بڑی محنت سے بھاگتا دوڑتا وہاں پہنچا، دھوپ کی تپش حرارت برداشت کرتا ہوا، اور جیسی دیکھا جو چیز چمک رہی ہے پانی ہے، ذرا لپک کر اس کو چلو میں بھر کے میں پی لوں. جب اٹھایا تو معلوم پڑا یہ بھی تو ریتی ہے جو دور سے سورج کی دھوپ سے چمک رہی تھی، اور مجھے کیا معلوم پڑ رہا تھا کہ یہ پانی ہے. یہی ہے مثال. آخرت سے غافل ہونے کے بعد انسان اگر دنیاوی علوم کو حاصل کرتا ہے تو یہی ہے، اس کا انجام اس کا یہی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ کافر ہوتا ہے جو آخرت کی زندگی سے غافل ہوتا ہے، اس کی نگاہ محدود ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے، وہ یہیں تک دیکھ رہا ہوتا ہے. اور مومن کی نگاہ بہت آگے ہوتی ہے، وہ لمٹ کو نہیں دیکھتا بلکہ انلمٹ والی زندگی کو دیکھتا ہے. وہ معاملات کے پیچھے جو انجام ہے اس کو دیکھتا ہے. کیا ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں دنیا کو؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. آخرت سے غافل ہیں ہم آخرت سے غافل ہیں. حقیقت تو یہ ہے، اگر آخرت سے غافل نہ ہوتے تو ہماری زندگی ایسی نہ ہوتی جیسی زندگی ہماری ہے. یہ ایک بات جو بتائیے کہ دنیا کی جو علم ہے اس کی یہ دو خرابی ہیں. ایک تو بہت تنگ ہوتا ہے، ظاہر تک رہتا ہے اور بہت ساری چیزیں چھپی رہتی ہیں. اور دوسری یہ کہ اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو ہدف ہے، وہ بہت کیا ہے، ایسی چیزوں کا ہے جو ختم ہو جائے گی. دنیا سیدھے ہاتھ نکلتی چلی جا رہی ہے. ایک طالب علم سے، دین کے طالب علم سے کسی نے پوچھ لیا، کسی ملحد قسم کے انسان نے، اس کو دیکھا کہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے مسجد میں، بخاری، ترمذی، نسائی، یہ کتابیں لے کر بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے. کہاں پہنچ گئی ہے؟ چاند پر پہنچ گئی. لوگ کیا کیا نہیں ایجادات کر رہے، لوگ کہاں سے کہاں نہیں پہنچ گئے، اور تم یہاں بیٹھ کر بخاری، یہ کون سا علم، صدیوں پرانا علم، دقیانوسی علم لے کر بیٹھے ہو. کیا یہ لے کر بیٹھے ہو؟ تم وہی کی وہی رہے، وہی چٹائی پر بیٹھے ہو، وہی روکھا سوکھا کھاتے ہو. دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے. بات صحیح ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی، تم یہی بیٹھے بخاری لے کر بیٹھے ہو، نماز روزہ اور یہ کیا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہاں تک پہنچے؟ طالب علم نے کہا آپ کہاں تک پہنچے؟ آپ تو کہیں نہیں پہنچے، مجھے دکھائی دے رہا. چلو دنیا تو محنت کی، آگے بڑھی، اور وہ پہنچ گئی چاند تک. اتنی بڑی مخلوق چاند تک پہنچ گئی، اور ہم کہاں تک پہنچے معلوم ہے؟ ہم چاند کے بنانے والے تک پہنچ گئے. وہ تو چاند تک پہنچا، چاند کا خالق کون ہے اس تک ہم پہنچ چکے ہیں اس کے ذریعے سے. تم ایسے نٹھلے ہو، نہ تو ان کا ساتھ دے کر چاند تک پہنچ سکے، نہ ہمارے ساتھ آ کر چاند کے خالق کو پہچان سکے. یہ ہے
دینی علم، یہ ہے دین علم. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. ایسی غفلت ہے، یہ حقیقت ہے. کہتے نا آسمان ہے تو زمین ہے، ہاں شعلہ ہے تو شبنم ہے، آگ ہے تو پانی ہے، سب کے تو جوڑے بنے ہوئے ہیں. پھر دنیا ہے تو اس کا جوڑا کون؟ آخرت. یہ تو تم ہی لاجک لاتے ہو نا، یہی منطق لاتے ہو. دنیا دنیا پھر آخرت کہاں گئی؟ سب کے جوڑے تو تم نے بنا رکھے. تو دنیا ہے نا تو اس کا ایک اور جوڑا ہے، وہ کون سا ہے؟ سیدھا زبان سے نکلے گا آخرت، تو ہے آخرت. ہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی پارے کے اندر سورہ لقمان ہے، اس میں لقمان حکیم کی بہت ساری نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے. اب یہاں پر ایک چیز جو بتانا چاہتا ہوں، بچوں کی تربیت کیسے کریں. بچوں کی تربیت آج سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا کیا ہے؟ بچوں کی تربیت ہے. اور تربیت کی بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہم بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے اور بچے ہم سے سنبھلے نہیں جا رہے. لقمان حکیم کی بہت ساری نصیحتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. لقمان حکیم جب اپنی نصیحت شروع کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے وہ سنیے. حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بچے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے. پہلا سبق یہ ملا کہ بچوں کو بیٹا پیارا بیٹے کہہ کر پکارنا ہے. یا بنیا، کتنا بڑا بھی بچہ ہو، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بچے، اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آج دیکھیے خرابی کیا ہے معلوم ہے؟ بہت سارے بچے اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو، اپنی خوشی کو اپنے والدین سے نہیں بتاتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ والدین کا رویہ، والدین کا سلوک، چاہے ماں کا ہو چاہے باپ کا ہو، ان کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. پیار ہے، پیار بہت اندر، ماں کے اندر بھی بہت پیار ہے، باپ کے اندر بھی پیار ہے، لیکن ظاہر کیسے ہوگا؟ ظاہر کوئی اور کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ اپنا دوست مانتے ہیں. ظاہر کوئی اور کرتا ہے اس وجہ سے دوسرے اس کو اپنا دوست مانتے ہیں، ان کی ساری باتیں مانتے ہیں، ان کو بہکا دیتے ہیں. ماں باپ کا کہنا جتنا نہیں ہوتا اتنا اپنے دوست کا کہنا مان رہا ہے، فلاں کا. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ ظاہری پیار مل رہا ہے جو پیار اس ماں باپ سے نہیں ملا. یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، ان کو دوست بنا کر رکھو. ماں باپ جب تک بچوں کو دوست نہیں بنائیں گے، بیٹے کا رشتہ تو ہے، اولاد کا رشتہ تو ہے ہی، لیکن یہ جو پیار بڑا انداز ہے نا، یہ اگر آج آپ دیں گے کل یہی پیار بڑا انداز یا اباتی کی شکل میں ظاہر ہوگا. اے میرے پیارے ابو جان، بڑھاپے میں وہ دیکھے گا انسان، اے میرے پیارے ابو جان. جب آپ نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، پیارے بیٹے، تو اس کا نکل کر کے آئے گا یا ابتی. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان. یہ دیکھیے اس طرح سے لوٹ کر تعریف آتی. اچھا اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، دیکھیں شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ. پہلے شرک سے روکنے کی تعلیم کیوں تھی؟ پہلے یہ کہہ دیتے اللہ کو ایک جاننا، توحید کی تعلیم دیتے. توحید کی تعلیم نہیں تھی، شرک سے بچنے کی بات کہی. کیوں؟ اور کیا؟ اس لیے کہ شرک باہر سے آئے گا، اندر تمہاری فطرت ہے، تم توحید پر ہو. بچاؤ پہلے کرنا ہے آپ کو. اس لیے پہلے ہم پڑھتے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے بچاؤ کی تدبیر اختیار کی گئی ہے. پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر برکتیں حاصل کرنے. پہلے شیطان سے بچاؤ تو کرو. تو شرک سے بچاؤ، اندر توحید ہے، فطری طور پر اللہ نے دے کے بھیجا. تمہیں بچنا کس سے ہے؟ اس شرک سے. شرک کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک میرے بچے بہت بڑا ظلم ہے. اس کائنات میں، اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. یہ پہلی نصیحت. بچوں کی تربیت اسی طرح سے انداز سے کی. پہلے انہیں شرک سے محفوظ رہنے کی تعلیم دی جائے. اتنی بات ہوگی. پھر بہت ساری نصیحتیں یا بنیا کہہ کر کی، اس میں نماز بھی ہے اور بھلائیوں کا حکم دینا، بہت ساری چیزیں. لیکن آگے جا کر کیا کہتے ہیں حضرت لقمان حکیم؟ یا بنیا،
اے میرے پیارے بچے، پھر وہی اسلوب، یا بنی، اے میرے پیارے بچے، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بچے دیکھو، کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، اب دیکھیے بچوں کو اللہ کی عظمت کیسے بتانی ہے وہ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز رائے کے دانے کے وزن کی یا سائز کے برابر، فتکن فی صخرہ، اور وہ کسی دور چٹان میں جا کر پھینک دی جائے، فتکن فی صخرہ، کسی دور سخت پتھر چٹان پر پھینک دی جائے، اور فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں پھینک دی جائے، یا کہیں آسمانوں میں ہو، اور فی الارض، یا پھر کہیں زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، بچے یاد رکھنا اللہ اس کو بھی لے کر آئے گا، اللہ اس کو بھی لے کر آئے گا۔ اہل علم نے کہا یہاں کوئی چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ چیزوں کی بات تو ہو ہی رہی ہے کہ اللہ کی طاقت قدرت یہ ہے کہ اگر رائی کے ذرے کے برابر کوئی چیز ہو یا رائی کے دانے کے برابر سائز میں بھی ہو یا وزن میں بھی ہو، کوئی عمل بھی کیا گیا ہوگا تو بچے یاد رکھنا یہ اگر تو کہیں دور آباد سے دور چٹانوں پر جا کر کیا ہوگا یا کہیں آسمانوں میں چھپ کر کیا ہوگا یا زمین میں چھپ کر کیا ہوگا، یاد رکھنا بچے وہ اللہ لے کر آ جائے گا سامنے۔ یہ جو اللہ کا تقوی بیٹھتا ہے نا، خوف بچوں کے دلوں پر، یہ زندگی بھر نہیں نکل سکتا۔ آج ہمیں اس کے برعکس، اور آگے فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ لطیف ہے، بہت باریک بھی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو بچ جاؤ گے؟ اللہ لطیف ہے، لطیف کہتے ہیں اس کو، باریک بھی چیزوں کو باریک بینے سے جاننے والا، جزیات اور کلیات سب کچھ جاننے والا۔ اس کو ہم لوگ مائکرو کہتے ہیں، مائکرو، چھوٹی چھوٹی، جیسے ہم ایک پلاننگ ہوتی ہے تو ایکسیسری پلاننگ ہوتی ہے اور ایک مائکرو پلاننگ ہوتی ہے، ہر چیز کی پلاننگ کرنا ہے۔ ایک اور دن بھر کی پلاننگ کر لیا، کیا ہے؟ صبح اٹھنا ہے، فجر پڑھنا ہے، فجر کی اتنے دیر ظہر تک یہ کام کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ کام کرنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، اس طرح کی یہ کام کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہاں جی ظہر کی نماز پڑھ کے ہم کدھر جائیں گے، وہاں کتنا وقت گزاریں گے، سونا کتنا بجے تک ہے، کتنے سے کتنے بجے تک، اٹھ کے پھر کیا کرنا ہے، ایک مائکرو پلاننگ ہے۔ یہ بتائیں ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بینی سے نظر رکھنے والا ہے، ہر امور کو باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں اے ابن آدم تو جو کچھ کرتا ہے میں گن گن کر رکھ رہا ہوں، تیرا ہر چیز گن گن کر رکھ رہا ہوں، تیری نیتوں کو بھی گن کر رکھ رہا ہوں اور تیرے اعمال کو بھی گن کر رکھ رہا ہوں۔ ان اللہ لطیف خبیر، یہاں باریک بھی ہے وہی خبیر بھی ہے، باریک بینی سے وہ خبر بھی رکھتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کوئی نہیں کہا یاتی بھی اللہ لے کر آئے گا، کسی کی بات ہی نہیں تھی فرشتے لے کر آئیں گے یا کوئی اور لے کر، اللہ لے کر آئے گا، یہ عظمت ہے۔ اس کے برعکس ہم بچوں کیا بتاتے ہیں، اس کو خوف کبھی بھوت کا، کبھی چڑیل کا، کبھی پریت کا، کبھی جادو کا، کبھی فلاں جانور کا، کبھی اس کا خوف ڈال دو، بیٹا کھا لو نہیں تو بھوت آ جائے گا۔ ایک لاشعوری طور پر اس کے اندر ایک غیر مرئی چیز کا خوف ڈالا جائے۔ لوگوں نے حکیم نے یہ کہا کچھ بھی کرو گے، اور ایسے بچے کی جو تربیت ہوتی ہے نا، اس کو کہیں بھی لے جا کر چھوڑ دے، دنیا کی کسی کونے پہ اللہ کا خوف اتنا اس کے اندر ہوگا اور اللہ کی عظمت ایسی بیٹھی ہوگی، دنیا کا کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی جو ہے بد سے بد نظام اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ بچوں کو شعور بتایا، یہ بتایا ہم نے بچوں کو۔ ذرا ذرا اس بات کو اس سے ڈرایا جاتا ہے، اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور کیا کہا جاتا ہے، انسانوں سے بھی ڈرایا جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بتایا جاتا ہے بڑا آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، فلاں سن لیں گے، دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا جائے، کیا بتایا جائے، بچے جھوٹ مت بولو، بچے ایسی بات مت کرو، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اور فرشتوں کے قلم لکھ رہے ہیں۔ یہ ہے صحیح اسلامی تربیت، یہ ہے توحید۔ یہ کون سا طریقہ بتانے کا، غیروں کا طریقہ، ہاں یہ بتایا جاتا ہے نا، فلاں کیا کہیں گے، لوگ آپ کو برا سمجھیں گے، کیا لوگوں کی کیا حیثیت ہے، لوگ برا سمجھے اچھا سمجھے، ہم اپنی رب کی نگاہ میں کیا ہے یہ بتاؤ بچوں کو۔ ارے آپ اچھے سے نہیں تھے، مہمان آئیں گے تو کیا بولیں گے آپ کو، کتنا خراب بچہ ہے، مہمان تو اس سے کیا تعلق ہے،
تعلق اس کا اس کے رب سے. سب سے بڑا فراڈ, سب سے بڑا دھوکہ اگر کوئی انسان کرتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ ایک ماں اور باپ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ اس کو دین نہ بتا کر کے اور اس کو اللہ کا تعارف نہ کروا کے کرتا ہے. اہل علم نے کہا کہ دھوکے دینے والے لوگوں کا, فراڈ کرنے والوں کا قیامت میں کیا انجام ہوگا؟ ان کے پیچھے جو ہے جھنڈا لگایا جائے گا. کیا لگایا جائے گا؟ جھنڈا یہاں لگایا جائے گا اور وہ علامت ہوگا کہ یہ دنیا میں دھوکہ کیا کرتا تھا. تو کچھ اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے بڑا جھنڈا کس کو لگایا جائے گا؟ وہ ماں باپ کو لگایا جائے گا. ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کو صحیح دین نہیں بتایا, ان کو اللہ کا تعارف نہیں بتایا, ان کو توحید نہیں بتائی, ان کو دین سے دور رکھا. یہ سب سے بڑا فراڈ ہے, سب سے بڑا دھوکہ ہے دنیا کا. معصوم بچوں کو کس طرح سے کہاں سے کہاں لے جایا جائے. کردار سمجھنا چاہیے ایک انسان کو, ایک ماں اور باپ کو. یہ اسلوب ہے تربیت کا جو میں آپ کو لقمان حکیم کی نصیحت کی روشنی میں بتایا. آخری بات جو کرنی ہے وہ سورہ سجدہ میں ایک جگہ آیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. چکھو ان تمام چیزوں کا مزہ جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. فَذُوقُوا چکھیے, بِمَا نَسِيتُمْ جو تم نے بھلا دیا تھا یا غافل ہو گئے تھے, لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اس دن کی ملاقات کے, نہیں قیامت کے دن کی بھلا دیا آپ نے. اس دن بھی جانا ہے, وہاں بھی ملاقات ہونی, یہ دن آئے گا, بھول گئے تھے اب چکھو. ٹھیک ہے, اس کے فرمایا اِنَّا نَسِينَاكُمْ آج بھی ہم تم کو بلا رہے ہیں. فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ. پھر آیا چکھو ان تمام چیزوں کا مزہ جو تم کرتے رہے تھے, یعنی ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو. 2 مرتبہ عذاب کے چکھنے کی بات یہاں کہی گئی, 2 مزہ. فذوقوا بما نسیتم, ایک تو بھولنے کا اور دوسرا مستقل یا ہمیشہ رہنے والے عذاب کا جو تم کرتے تھے اس کے اعمال کی بنیاد پر. 2 مزہ کا, 2 ذائقے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ پہلے کہا گیا کہ تم نے بھلایا, یعنی آخرت کے دن سے غافل رہے, دنیا ہی میں مشغول رہے اور اس دن کو بھلا کر رکھا تھا, اس وجہ سے یہ مزہ چکھو. تو یہ کیا ہے؟ یہ تم مستحق ہو اس بات کے کہ تم نے مشغول ہوئے, تم آخرت کو بھلا کر بیٹھے, اس دن سے انکار کیا اور کہیں اور مشغول رہے, دنیا میں مشغول رہے, تو اس لیے چکھو. اور دوسرا بتایا کہ یہ چکھنا تو ذرا دیر کے لیے ہوتا ہے نا, تو کوئی یہ سمجھے کہ بس تھوڑا سا مذاق کا مزہ چکھیں گے اور بات ختم ہو جائے گی, نہیں. پھر فرمایا فذوقوا عذاب الخلد, ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو. عذاب مستقل طور پر ہوتا رہے گا اور کنٹینیو ہوتا رہے گا. بما کنتم تعملون, تمہارے اعمال کی بنیاد پر. کیا اعمال ہیں ان کے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ انہوں نے موبقات کیا تھا. موبقات کسے کہتے ہیں؟ ہلاک کر دینے والی چیز. 7 چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو جو تمہیں تباہ کر دیں گی, تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی. کون سی ہے؟ نمبر 1 الشرک, نمبر 2 السحر جادو, شرک ہلاک کرنے والی. سحر یعنی جادوگری, جادو کرنا, جادو کروانا, جادو سیکھنا, یہ سب کیا ہے؟ ہلاک کر دینے والی چیزیں. اس کے بعد فرمایا قتل, کسی کا ناحق قتل کرنا, ہلاک کر دینے والی چیزیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا سود کھانا, یتیم کا مال کھانا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا پیٹ دکھا کر. اور آخری چیز مومن, بھولی بالی اور پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. کتنی چیز ہو گئی؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اور یہی 7 ہلاک کرنے والی چیزیں جس کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ عذاب الخلد ہوگا. موبقات ہے, شرک اس میں سب سے پہلے. بقیہ تو اللہ کی مشیت میں آ جائے گا. شرک مشیت کے اندر نہیں آتا. شرک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ میری مشیت کی تحت بھی نہیں آئے, چاہیں گے تو معاف کریں گے, نہیں, اللہ معافی نہیں کریں گے. بقیہ گناہ کے بارے میں کیا ہے؟ وہ اللہ کی مشیت میں آتے ہیں. اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے, ورنہ ہمیشہ کا عذاب بھی ہوگا, یعنی زیادہ دنوں کا عذاب رہے گا. تو شرک ہو گیا, جادوگر جادو, اسی طرح حرام مال کھانا, سود کھانا, اور اسی طرح قتل کر دینا, پھر سود کھانا, یتیم کا مال کھا لینا, اور اس کے بعد جو ہے پاک دامن عورت پر نہیں, میدان جنگ سے پیٹ دکھا کے بھاگ جانا. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے پاک دامن, بھولی بالی اور مومنہ عورتوں پر
زنا کی تہمت لگا دیں، یہ 6-7 موبقات یا ہلاک کرنے والی چیز، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔